السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا تعلق جو ہے پولیٹیکل سائنس سے ہے۔ اس سے پہلے میں نے پلیٹو پہ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ پلیٹو سسٹمز آف ایجوکیشن پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو جس نے وہ نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھ لیں۔ یہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے یہ پلیٹوز کمیونزم ہے، جو پلیٹو نے اپنا کمیونزم کا کانسیپٹ دیا تھا اس کے بارے میں یہ ڈسکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کمپیریزن بھی بتاؤں گا کہ پلیٹو کا کمیونزم اور ماڈرن کمیونزم میں کیا ڈفرنس ہے۔ تو آج ہم اس چیز کے بھی بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو اس سے پہلے ڈسکشن سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت جیسے ہی اپلوڈ ہو مل جائیں۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ پلیٹو کا کمیونزم کیا ہے۔ ویسے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ماڈرن کمیونزم کا فادر جو ہے وہ کارل مارکس ہے، کہ جس نے ایک سائنٹیفک کمیونزم کی بنیاد رکھی، لیکن جس نے سب سے پہلے کمیونزم کا کانسیپٹ دیا جو کہ آج کے ماڈرن کمیونزم کے کانسیپٹ سے مختلف ہے وہ تھا پلیٹو نے فرسٹ ٹائم جو ہے کمیونزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا، اور اس کا کمیونزم کا کانسیپٹ آج کے ماڈرن ٹائم سے آلدو مختلف ہے لیکن کچھ کافی سملیرٹیز بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پلیٹو کے کمیونزم میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے پلیٹو کا جو کمیونزم تھا اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ پلیٹو کا کمیونزم دو چیزوں پہ ہے، ایک فیملی کے اوپر ہے اور دوسرا پراپرٹی کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فیملی کے اوپر ہے، دوسرا پراپرٹی کے اوپر اس کا کمیونزم لگتا ہے۔ پلیٹو اپنے کمیونزم میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ پلیٹو کی ڈویژن آف کلاسز 3 تھی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں۔ پلیٹو کی ڈویژن آف کلاسز 3 تھی، تو پلیٹو کی یہ 3 ڈویژن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا۔ اس کی 3 ڈویژن کیا تھی؟ سب سے پہلی ڈویژن اس کی جو تھی وہ فلاسفر کنگ یا ریزن کلاس تھی، دوسری کریج کلاس تھی یا ملٹری کلاس جو ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور تھرڈ جو ہے ورکر یا ایپیٹائٹ کلاس تھی۔ تو اب پلیٹو نے اپنے کمیونزم میں کیا کیا، یہ جو پہلی 2 کلاسز تھی ان کو کیا کیا، پراپرٹی لیس کر دیا، یعنی ان کو کوئی پراپرٹی کا حق نہیں دیا۔ پلیٹو نے کہا کہ پراپرٹی کیونکہ یہ اوپر والا رولنگ کلاس ہے، ٹھیک ہے، فلاسفر کنگ بھی، اور یہ کریج کلاس جو ملٹری ہے وہ بھی ایک طرح سے اوپر والی کلاسز میں آتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر ان کو پراپرٹی دی جائے تو یہ پراپرٹی کیا کریں گے، ایکوائر کرنا شروع، اگر ان کو پراپرٹی کا رائٹ دیں گے تو یہ اپنے آپ کو بینیفٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور جتنے بھی لاز وغیرہ فلاسفر کنگ بنائیں گے وہ اپنے لیے بنانا شروع کر دیں گے اور سیلفش انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ان دونوں کلاسز کو پلیٹو نے پراپرٹی کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ان دونوں کلاسز کے پاس پراپرٹی کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ اوپر والا طبقہ ہے تو ہو سکتا ہے یہ پراپرٹی کو اپنے پرپس کے لیے یا سیلفش انٹرسٹ کے لیے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں اور پراپرٹی زیادہ سے زیادہ ایکوائر کرنا شروع کر دیں، اور جو فلاسفر یا ریزن کلاس ہے وہ کیا کرے، جتنے بھی لاز وغیرہ ہیں وہ ایسے بنانا شروع کر دیں جو ان کو بینیفٹ کریں۔ تو اس کا جو پلیٹو کا کمیونزم ہے وہ فرسٹ 2 کلاسز پہ نہیں ہے، مطلب فرسٹ 2 کلاسز پہ کمیونزم لگ رہا ہے، لیکن جو تیسری کلاس ہے ورکر یا ایپیٹائٹ، اس نے کیا کیا، اس کو پراپرٹی رائٹ دے دیا۔ اس نے کہا کہ ان کو رائٹ ہے کہ یہ پراپرٹی رکھ دیں، کیونکہ یہ سب سے نیچے والی کلاس ہے، ورکر کلاس ہے، تو ان کو اس نے پراپرٹی کا رائٹ دے دیا۔ ٹھیک ہے، پہلی 2 کلاسز کو اس نے پراپرٹی کا رائٹ نہیں دیا، تھرڈ والی کو اس نے پراپرٹی کا رائٹ دے دیا۔ ابھی یہیں سے ہم پلیٹو کا کمپیریزن چلیں میں کر دوں گا۔ دوسرا اس کا فیملی کا بارے میں پلیٹو کا کہتا ہے، پلیٹو فیملی کے بارے میں بھی کمیونزم اس پہ بھی اپلائی کرتا ہے۔ پلیٹو کہتا ہے کہ جو فیملی ہے یہ انسان کو بڑی سیلفش بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھیں انسان بہت سے ناجائز کام اپنی فیملی، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے کرتا ہے۔ ایون انسان کرپشن بھی کس کے لیے کرتا ہے، بچوں کے لیے کرتا ہے۔ فیملی جو ہے پلیٹو کے نزدیک انسان کو کیا کر دیتی ہے، کرپٹ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، فیملی میکس انڈیویجول کرپٹ۔
تو پلاٹو نے کیا کیا، فیملی کے اوپر بھی کمیونزم لگایا اور کہا کہ فیملی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فیملی انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے، اس کو برا بنا دیتی ہے انڈیویجول کو۔ تو پلاٹو کا جو کمیونزم ہے وہ دو طرح پہ لگتا ہے، ایک فیملی پہ اس نے لگایا، ایک اور دوسرا پراپرٹی پہ لگایا۔ تو یہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ پلاٹو اپنے کمیونزم میں یہ کہتا ہے کہ جو فیمیل ہیں ان کو گھروں کے اندر بند کر کے نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو فریڈم دیا جائے کہ وہ اپنے پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی کریں، پولیٹیکل افیئر میں کیا کریں، پارٹیسپیٹ بھی کریں۔ تو اسی لیے اس کو پلاٹو کو فرسٹ فیمنسٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم عورتوں کے رائٹ کی بات کی، کیونکہ گریکس میں یہ رائٹس پہلے نہیں دیے جاتے تھے۔ تو یہ تھا پلاٹو کا کمیونزم، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں آج کے ماڈرن ٹائم کے کمیونزم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں ادھر سملیرٹیز کی بجائے ڈفرینسز پہ زیادہ فوکس کروں گا۔ سب سے پہلے چلیں سملیرٹیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر سملیرٹیز کی بات کریں تو پلاٹو کے نزدیک جو ہے اسٹیٹ ایک اینڈ ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیویجول ایک مین ہے، ٹھیک ہے۔ پلاٹو یہی کہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے، کیونکہ فیملی انسان کو کرپٹ کرتی ہے تو فیملی بھی نہیں ہونی چاہیے، پراپرٹی اپر دو کلاسز کو کرپٹ کرتی ہے تو پراپرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ انسان جو کچھ بھی کرے وہ صرف اسٹیٹ کے لیے کرے، اسٹیٹ ہی اس کے ماں باپ اس کا سب کچھ ہوں۔ تو پلاٹو کے نزدیک اسٹیٹ ایک اینڈ ہے، ٹھیک ہے، اچیو کرنا، اور انڈیویجول اس کا مین ہے، یعنی انڈیویجول از اے مین۔ یعنی پلاٹو کے نزدیک، پلاٹو نے جو کانسیپٹ دیا اسٹیٹ کا وہ کیا ہے، کولیکٹیوسٹک کانسیپٹ ہے، اور آج کا یہ سملیرٹیز میں ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کولیکٹیوسٹک کانسیپٹ دیا پلاٹو نے، اور آج کا ماڈرن کمیونزم بھی کولیکٹیوسٹک کانسیپٹ ہے کہ ایچ اکارڈنگ ٹو نیڈ، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک ہو، سب کے ساتھ برابر ہو، اور جو کچھ ہو اسٹیٹ کرے، اسٹیٹ ہی سب کو دے، اسٹیٹ کے لیے ہی سارا کچھ ہو۔ تو آج کا ماڈرن کمیونزم اور پلاٹو کا کمیونزم جو ہے اس چیز میں سملر تھے کہ دونوں نے کولیکٹیوسٹک کانسیپٹ آف اسٹیٹ دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماڈرن کمیونزم اور پلاٹو کے کمیونزم میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دونوں نے پراپرٹی لیس کیا اپنی لوگوں کو، لیکن ادھر ایک ڈفرنس آ جاتا ہے ماڈرن میں اور اس پلاٹو والے میں کہ پلاٹو نے پراپرٹی نہ دینے کا جو رائٹ ہے وہ صرف اپر ٹو کلاسز پہ اپلائی کیا ہے، جبکہ لوور کلاس کو اس نے پراپرٹی دی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ماڈرن کمیونزم کیا ہے، یونیورسلی، یونیفارملی سب کلاسز پہ، چاہے امیر ہے غریب ہے، وہ ایک جیسا سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ڈفرنس آ جاتا ہے ماڈرن کمیونزم اور پلاٹو کے کمیونزم میں، کہ جو پلاٹو کا کمیونزم ہے وہ جسٹ اپر ٹو کلاسز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، جبکہ ماڈرن کمیونزم جو ہے کیا ہے، یونیفارملی اپلائی ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ماڈرن کمیونزم ہے اور پلاٹو کے کمیونزم میں تیسرا جو فرق آتا ہے، اس میں پہلے تو میں نے سملیرٹی اور باقی ڈفرینسز میں جو آتی ہے بات، وہ فیملی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پلاٹو کے نزدیک فیملی ایک کرپٹ انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس طرح سے کرپٹ ہے کہ وہ انڈیویجول کو کرپٹ کر دیتا ہے، انڈیویجول جو ہے سیلفش موٹیوز پہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنے جنرل انٹرسٹ کو چھوڑ کے سیلفش انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو پلاٹو ہے اس نے کیا کیا، فیملی کو ایبولش کر دیا، کہ ختم کر دینا چاہیے، جبکہ ماڈرن کمیونزم فیملی کو کیا کرتا ہے، ایک بہت زیادہ ویٹیج دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ فیملی بہت زیادہ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے کسی بھی انسان کو شیپ کرنے کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ فیملی انسان کو اوننس دیتی ہے، کہ انسان اون کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ تو انسان فیملی کیا کرتی ہے کہ انسان کو اوننس دیتی ہے، وہ ان کو اون کرتا ہے۔ تو ماڈرن کمیونزم میں فیملی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جبکہ پلاٹو کے کمیونزم میں فیملی ایک کرپٹ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو abolish کر دیا گیا تھا۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا کہ پلاٹو کا کمیونزم کیا تھا، اور پھر ہم نے اس کا کمپیریزن کیا پلاٹو کے کمیونزم کو آج کے ماڈرن کمیونزم کے ساتھ، جو کارل مارکس جس کو فادر جس کا کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔